بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد 1 سال تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر الکبریٰ اور ہجرت کے 5ویں سال میں بدر الصغریٰ واقع ہوئی، اور اسی طرح 10 برس کے اندر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 لڑائیاں کافروں سے لڑنا پڑی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 27، اور بعد نزول اس آیت کے ترجمہ یعنی قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ، لیکن ان میں سے 7 لڑائیوں میں یعنی جنگ بدر اور احد اور غزوہ خندق اور بنی قریظہ اور بنی مصطلق اور خیبر اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ وادی القریٰ اور خابہ اور بنی نفیر میں گئے تھے۔ ایسی ہی اور 50 لڑائیاں ہوئیں، ان میں صرف لشکر ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور خود تشریف فرما نہ ہوئے، اور اس مدت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ دین کمالیت کو پہنچا، اور لڑائی بدر الکبریٰ ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرک سوداگر ابو سفیان اور عمر بن العاص شام کی طرف سے آ رہے ہیں، آپ اپنے صحابہ اکرام کو بھیجیں تاکہ ان سب کو مار دیں اور مال غنیمت حاصل کریں، اور ان سے کسی طرح کا خوف نہ کریں، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تم کو فتح ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمائی تو 100 مرد مسلمان جمع ہو گئے، ان میں 13 آدمی گھوڑے کے سوار، 80 آدمی شتر سوار اور باقی پیدل تھے، اور کسی کے پاس لڑنے کا سامان نہ تھا، مگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی۔ ان کافروں سے لڑنے کے لیے جب جا بدر کے قریب پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح سے معلوم ہو گیا۔ آخر کار انہوں نے یہ خبر مکے میں پہنچائی کہ محمد ابن عبداللہ نے ایک جماعت کے ساتھ ہماری راہ بند کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پس ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی کہ تمام اہل مکہ 1100 سوار ہمراہ رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ سے لڑنے کے لیے ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ہی نصرت ہوگی، اور وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہوں گے۔ جو لوگ مومن تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور دوسرے دن ہی دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اور جب ابو جہل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا، اور اپنے لشکر کو دیکھ کر خوش ہوا، اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم محمد کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس لشکر کے لیے ہمارا تھوڑا سا لشکر ہی کافی ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں تک پہنچی تو آپ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سو وہ پورا فرما، اور ہم کو اس جمع غفیر لشکر پر فتح دے۔ پس لشکر ابو جہل کی طرف سے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ جنگ گاہ میں آ کھڑے ہوئے، اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن رواحہ اور عوف بن حارثہ اور مسعود بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے۔ سبحان اللہ۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ حقارت سے کہنے لگے، پہلے اپنا نام بتاؤ پھر ہم سے لڑنا۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنے نام بتائے۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔
اس کے بعد ایک بلند نعرہ مارا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہمارے مقابلے میں ہمارا ہمسر بھیج۔ بس آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اللہ اکبر! پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے لشکر سے شیبہ کا سر قلم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو مارا، اور عتبہ نے حضرت عبیدہ کے پاؤں پر وار کیا، لیکن پھر بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی، اور ان کے پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 5 مومنوں کو شہید کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں آ کر دعائے نصرت طلب کی۔ تب اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم واصل کیا، اور اس دن بہت سے کافر مارے گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے اور بہت سے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس دن کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے مارنے کا قصد کیا تو اللہ کے حکم سے اس دن خود بخود کافروں کے سر کٹ کر زمین پر گرے اور ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے اور وہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک معزز ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔